Isaha Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the Parliament. So where does that leave us now? So, my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable, wait till the Parliament decides. My friend, इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है. इसका बहुत आसान जवाब है. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी. उन्होंने 73 का आइन बना दिया और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं. अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का इतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलूच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर. बिल्कुल बिल्कुल. So I mean the revival of I don't know why we so 1985, but 18th amendment the niceties of grammar and English and we are forgetting the overall picture. 18th amendment. The problem is that 18th amendment में वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में. वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा सी उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. My lord, gain certain political advantages. Now, once we are not a court of law that we should shy, we are not that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan. Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं आपको जरूरी करना है. क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to remain, leave it aside. We also leave it aside. My lord. अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case में my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? Sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court, thi, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था तो उसको वो देख रहे थे and उसमें 62 को उन्होंने examine किया 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision, and by that, I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. Now what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open by... I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the Parliament. Elections are around the corner. Leave it to the Parliament. Then what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made. And that is for the Parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने wording लिखी है specifically, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ. मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, पेज पढ़े थे 14, आप? 15, पेज कौन सा? 17, पैराग्राफ 115। हाँ 115 में 17 जजेस हैं, यानी कि फुल कोर्ट। जी 114। It is true that, अच्छा, the provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियाद ही उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की। इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं फिर भी हम 17 नहीं Did बैठेंगे। Ishaq Hakwani look at this? Ishaq Hakwani did not, I think. नहीं तो Ishaq Hakwani probably realized Ishaq Hakwani was ये perhaps, अच्छे सवाल हैं मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता। but Ishaq Hakwani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come. Or that, but because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... This is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain, sir. ये तो फिर 1986, 1736, it said that फाइंडिंग तो आती है। that judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said puts an end to it. Is a definite finding. It's an innate provision. Yeah. So as D, E and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the after electorate. this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E, and G. G. They all become nice, inspirational guidelines that we must have a parliament like this. Yeah. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is in a way, Which is any judgment. Yes. But what Mubashir Hassan, what 232.2 does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. In Sabina Baluch, Mubashir Hassan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. कि मुबशिर हसन में कहा है कि विच इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है। बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का। देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट। ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए। एंड परहैप्स ये नहीं पर आप ये पढ़े ना, जरा वापस आइए, एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशिर जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है। नहीं वो पढ़ेगा, इट इज ट्रू, जरा देखें उसमें तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज नॉट that self-executing. It is true that section, it's Article 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, righteous, non-profligate. So how is it to be judged? तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। मगर उन्होंने भी लिमिट कर दिया है where a person is involved in corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ conviction आ गई कि आपने चीटिंग की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर डिसऑनेस्ट थे, फिर भी थे कि नहीं थे। So, इन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस तो ये नैप का रेफरेंस है, नैप का रेफरेंस जी, वो तो नैप पे Mubashir, Dr. Mubashir's case will not be 14th and 16th of December 2009. That's right. Whereas the 18th Amendment Declaration by Court of Law came later. में आया, तो इसलिए ये उस हद तक नहीं, उस हद तक ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर सकते। वो ठीक है सर बात, but what it does say is, it does the part of paragraph, क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर जी ठीक है, टाइम नहीं था दिया हुआ, जी ठीक है। पे
have to be adjudged. Where the court holds that if there is some finding of corruption or corrupt practices, because it was examining it in that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. That's right, sir. So, वो जो declaration by court of law की जो insertion है, that insertion actually initially the little hope that you built has disappeared. तो गुंजाइश छोड़िए कि जी corrupt practices में involved भी हो, उसके खिलाफ judgment भी हो जाए, फिर भी वो adjudicate दोबारा किया. वो adjudicate, that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my lord. वो तो 3 member bench का था. पहला ही सवाल सर. नहीं, हम वही ना, मैं आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah Baloch does not serious problems with it. He also said there are serious deficiencies, or I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not provide answers to the questions which go to the very root of what can happen under 62(1). Because, I mean, we are all relying on Samiullah Baloch, thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. Yeah. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration which Ishaq Haqqani says, please understand that. So they're not assuming that they've written it. They said that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer? Is something that we need to understand. Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Haqqani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017, Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with both civil. If it's a criminal conviction, then it has to be automatically taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. No, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. Yes, my lord, all convictions are not covered. As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63(1)(h) doesn't cater to it, but it could be covered under 62(1)(f). And there could be other instances also, dishonest misappropriation of property, 2 years. So 63(1)(h) doesn't get triggered, but 62(1)(f) could. So if it's criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against the person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. For example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices ke hai, illegal practices ke hai. Personation is one of the offences, which is being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशरतन में declare कर दी कि it is corrupt practices. इसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has
के पास है. The parliament is to answer. So the question precisely is that so far the way it's coming out is that it's unworkable. In the current legal framework, no such declaration can come about. So this is unworkable. Now, what is the theory, what's the doctrine if you see a provision which you set out to interpret is unworkable and can only be fixed through parliamentary intervention? What do we do with that provision? What do you call that provision? I wouldn't say that it is unworkable. I would say that this provision required a legislative, a sub-constitutional as it stands, it's unworkable unless there is legislative intervention. In that context, yes. So till then, what happens? What's the answer? My lord, I think my lords may just refer it to the parliament with their observations that this is what is required to be done. Now, and I'd say, one would think that this should have been done in 2010 itself when the Constitution, this amendment was brought in. But then perhaps, the consequences which this provision started producing was something which perhaps the parliament at that time did not contemplate. Or after Ghafoor Lairy's first declaration, which said that it would be, the declaration would not go away with a flux of time, and then Samiullah saying this, Ishaq Akmani was leaving it completely open. With that background. So but we could just refer it to the parliament with a lighter note as a footnote that please avoid constitutional silences in future because it creates a lot of problems for the court. It does. Otherwise, Mr. Mansoor, sometimes it's better not to overthink things. And there's a great example from our Islamic history. Ar-Razi was a great jurist. That's right. And he was going, and a number of followers were following him. So there was an old woman who said, "Who is this man?" He said, "Don't you know him?" He says, "No." He says he's given 72 proofs of the existence. Ar-Razi overhears him. Her. Seven-member bench was hearing these proceedings as we are in 2024. Incidentally, 7 members. Incidentally, this question would have long been answered. So as long as this cannot be answered, and perhaps the parliament will have to look at it. Till then, F is as good as D, E, and G, and they're all inspirational guidelines, and they will stay in the constitution the way it is. Till such time, the workability is provided by the parliament. That's right, sir. For now, 32.2 only provides the duration. It just leaves the procedure and manner open, and doesn't provide not commenting it on the without 32 commenting, because we might think have different. And Samiullah has to be overruled. And the parliament is at liberty even to restore the original constitution. I wish. I would hope so. About time we did. We must hope. About time we did. Hey, I don't know. That's up to them. We won't tell them what to do. It's a wish. As the law officer, Chale, are you done? My lord, I think beyond this, thanks for the bombshell at the end, and you sort of create but I think this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samiullah being overturned, but it should be overruled. It does not it failed to answer the question which was raised by Ishaq Akmani. It does not even discuss them, and also Samiullah amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32 subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. And so, my lord, I
think that way at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, kya keh rahe hain? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab, my lord. Ji. My lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my lord. It's law. That's on record, my lord. CMA number? It's 22 of 2024. Ji. And my lord, for CMA is simply a concise statement. I don't know what I've done is today I've just made this skeleton of 3 pages. Argument. Lordships, my lord. Yeah. Considering all the arguments which have already been dealt with, my lord, and something which is now left, my lord. These are now the 3 pages skeleton, my lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. Precious, my lord. Ji. Which Suba? خیبر پختونخوا my lord. آپ نے بھی سی ایم اے فائل کی ہے جناب یعنی سی ایم اے نمبر 40 of 2024 in civil appeal number 981. آپ نے بھی اسکیلیٹن آرگومنٹس دیے جناب skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. ایکسلنٹ. Very gracious. Thank you. بلوچستان آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ میں اڈاپٹ کر رہا ہوں سر, ججمنٹ دے دوں 4-5. اچھا. اور آلریڈی دی ہوئی ہے. یہ سارا مسئلہ تو بلوچستان سے اٹھا ہے, سمیع اللہ بلوچستان سے ہے. سمیع اللہ آپ کو تو حل کرنا تھے سارے مسئلے. وہ کہاں گئے سمیع اللہ کے بھائی؟ ہاں وہ کہاں گئے؟ ہم نے تو ان کو اجازت دی تھی کہ وکیل بھی کر سکتے ہیں آج. اچھا باقی کون سا صوبہ رہ گیا؟ سندھ. سندھ not represented. My lord, AG ICT was here. He had to leave. He was feeling very sick, but he said, "I will be adopting the Attorney General." I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself. But no, not for the case, my lord. But he said he will be adopting the Attorney General's argument. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا ہم تو بڑے دیر سے منتظر سے کوئی سیاسی پارٹی تو آئے ہمارے سامنے سر, اس لیے ہم حاضر ہو گئے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. It's always nice to see a smiling face. تھینک یو سر. کیا کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہربان. نہیں سر, دیر ابھی نہیں ہوئی, ہم تو پہلے ہی بہت دیر میں ہیں. جی جلدی میں ویسے. جی آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ جی ہمارا جو میرا کچھ فائل کیا آپ نے؟ نہیں سر, میں نے کچھ بھی فائل نہیں. میں صرف اپنی چند سبمیشن, جناب نے فارن اگینسٹ ویری گڈ, اچھی بات ہے. جی سر, ڈیٹیل جناب نے آرگومنٹ سن لیے. آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے آتے ہیں پریپیئر ہو کے. تھینک یو سر, تھینک یو. ابلائج سر. مائی لارڈ, میری گزارش صرف اتنی ہے. Represent PTI as a part. آپ اس کے حق میں پاکستان تحریک انصاف. مائی لارڈ, ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مائی لارڈ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)F کے بارے میں فائنڈنگز دے دی. اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے, جو انہوں نے, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although it is a person specific but without going into that issue, کیونکہ یہ 62(1)F کے متعلق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں, امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کار نے مقرر کیا ہے 232 سب سیکشن 2 میں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ انکانسیکوینشل ہوگی. ہم تو لیجسلیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ یہ چیلنج کریں نا اس کو, ہم دیکھیں گے. میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی کہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا. میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹرکشنز لی کہ یہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایٹ دیٹ ٹائم, یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ گزارش مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں. وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو, وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں. جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک بات, ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر 2-3 یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو, میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made, کیونکہ 62(1)F کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں
یا ایچ میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا, اس کے لیے 5 ایئرس کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپنگ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا, اس کی سزا 5 سال کر دی گئی, اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. But the issue is کہ someone is دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کا پارٹی ممبر فیصل واوڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب سالین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو اپنے کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خاص سے آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں. مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر, میری جو سبمیشنز ہے ابھی شاید یہ ایشو نہیں ہے, ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر, ڈیکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر, چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈیکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا, اس سے پہلے یہ لفظ نہیں. بالکل صحیح, لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا, جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا, اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم 232 میں نہیں جا رہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے. پہلے اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے, مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کوئی کورٹ آف لا, جیسے کانسٹیٹیوشن میں مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی, ایسی ڈیکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں, کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا, جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا مائی لارڈ کے پاس آنریبل سپریم کورٹ میں آیا. مقدمہ نہیں ہو سکتا, یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا, سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے, چلیں یہ بات طے کر دی, انٹر پارٹیز کے دس سیل ڈیڈ از فورجڈ. یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے, دس از ریلیٹڈ ٹو دا پارٹیز اونلی. اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے, یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے. کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈیکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال, جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے خلاف FIR کٹی, پبلک آفس ہولڈر تھا. آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, فراڈ. وہ فرض کیجیے ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی کہ ہاں جی یہ تو فراڈ ہے, اور 12(2) کے اندر ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی. اب وہ آدمی اگر الیکشن لڑ رہا ہو اور کوئی جا کے کہے کہ میری 12(2) کی اپلیکیشن اس شخص کے خلاف الاؤ ہوئی بھی ہے اور ڈگری میری سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے, تو یہ تو فراڈ ہو گیا, تو پھر تو گیا وہ. اس کی گریوٹی جناب دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ہے. لیکن میری جو سبمیشنز, اپنی سبمیشنز ہے نا, میں جو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص پبلک آفس ہولڈر تھا, اس کے خلاف 1 ارب روپے کی کرپشن کا کیس پروو ہو گیا, ہی واز کنوکٹڈ اور 10 سال سزا ہو گئی, 7 سال سزا ہو گئی. ویسے کرمنل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اس میں نیب والے خود لکھ دیتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نہیں کر سکتے. وہ تو لکھے ہوئے ہیں. سول ڈیکلیریشن ایسی ہو, سول ڈیکلیریشن میں وہ تھوڑا سا اس میں ابہام ضرور ہے, میں عرض کرتا ہوں نا, ابہام ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ابہام کو بھی آنریبل سپریم کورٹ اس کو فل ان نہیں کر سکتی. یہ میٹر ود پروپوزل اینڈ سجیشن جناب پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ اس ابہام کو دور کریں. آپ کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع اللہ میں جو ڈکلیئر کیا گیا, ڈٹرمائن کیا گیا, وہ نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی. اور دوسری بات یہ ڈکلیریشن, اگر آپ سپوز آج ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ ڈکلیریشن بنائیں کہ فلاں آدمی آج کے بعد صادق اور امین نہیں رہا,
ایسی ڈکلریشن آئے گی نا, اس سے ہٹ کر کوئی ڈکلریشن ہوگی, اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں سر, پھر تو دیکھیں نا سر, یہ جو ڈیکلیریشن ہوگی یہ کسی مقدمے میں ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا میں آج چلا جاؤں آ کر کے کسی صادق و امین نہیں رہا. That declaration in REM cannot be made. کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کی جو بات ہے نا, تو نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی سیکشن 15 دیا گیا ہے اس کام کے لیے. Misuse of authority بھی. ڈسکوالیفیکیشن ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور ٹو ہولڈ پبلک آفس, 10 سال کا پیریڈ ہے اس کے. دیکھیں آپ نے اتنا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ نے کبھی ایسی کوئی ڈکلیریشن لی ہے؟ نہیں لی. اچھا نہیں لی. سو اگر نہیں لی تو پھر کیسے لیں گے, کا طریقہ کوئی طریقہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب کسی کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے اور وہ مقدمے کے ذریعے ایک شخص ثابت ہو جاتا ہے اس نے فراڈ کیا یا کوئی ایسی ڈس آنیسٹی کی جس میں پروو ہو, اگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ he is no more صادق اور امین, جی پھر تو کوئی بات ہے. یہ ڈکلریشن یا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ نیگیٹو ڈکلریشن کانٹری ٹو سائٹ پہ تو فرق ہے, 420 کا مقدمہ ہو جائے گا وہ اور بات ہے. سول سائٹ پہ آپ تو کسی ٹرانزیکشن کو سیٹیسفائڈ کریں گے نا کہ یہ غلط ہے, یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے, 12(2) کی. لیکن ملوڈ اس میں بھی تو دیکھیں, اگر فرض کرو یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر ہوگا تو وہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہ ججمنٹ ہے نا. نہیں سر, اس میں بھی ملوڈ میں گزارش کروں, اس میں بھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مثلا ٹرسٹ ٹھیک ہے فورس بن گئی, اس پہ ایف آئی آر کٹ جائے گی. وہ کاٹیں تو پھر اور بات ہے, پھر تو آ جائے گا 63 میں, وہ تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف سول حد تک اتنی تک ہی ہے کہ یہ اس کی غلط ہے, یہ فورس جس نے ڈاکیومنٹ بنایا ہے, اس حد تک ڈیکلیریشن از بٹوین انٹر پارٹیز, اٹ از ناٹ ان ریم. مائی لارڈ تو کیسے ہوگا نا, یہ سمجھائے نا. لیکن مائی لارڈ اگر ایون اف تو he will be liable for that. ڈکلریشن آئی کیا ڈکلیریشن آئی ہے؟ مثلا یہ ڈکلیریشن اس حد تک آ گئی ہے کہ that document was prepared and used as a forged document by them, by that person. ہاں ڈاکیومنٹ فورجڈ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آنےسٹ ڈس آنےسٹ, یہ لکھے گا جج کہ وہ آپ آنےسٹ بھی نہیں ہیں, یہ لکھے گا نہیں, انفرنس تو اسی کا یوں ہی ڈرا ہوگا نا. شعیب سعید صاحب, مظہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی. ایک قانون 12(2) میں اسپیسیفکلی کہتا ہے فراڈ, لیکن لفظ فراڈ آ گیا, وہ ججمنٹ سیٹسفائیڈ ہو گئی, آرڈر آ گیا کورٹ کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مثال ہے, پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کہ سول کورٹ سے ڈسٹرکٹ. Oh hi, hello. You look amazing. Thank you. تم نے میرے نیو شوز دیکھے؟ Oh wow, یہ تو سیم ہو گئے. تمہارا پاؤں سوج گئے؟ نہیں, پاؤں نہیں سوجا. اصل میں سیل لگی تھی نا, 50% آف. لاسٹ پیس تھا اس سے میں نے کمپرومائز کر لیا. تم نے بھی سیل سے لیا ہے؟ نہیں بھائی, سیل سے زیادہ اچھی پرائس تو ہول سیل کی ہے, اور کوالٹی بھی سیم ہے نا. اچھا, تم اس کا کلر دیکھو نا کتنا یونیک ہے. ہاں یونیک تو ہے, اس لیے یہ والا میں نے آج پہن لیا اور دوسرا والا میں نے پارٹی کے لیے رکھ دیا. تم نے 2 کلر لیے؟ 2 نہیں 3. او, سیل پہ تیسرا کلر تو اویلیبل نہیں ہوگا نا. ہر سیل سے بہتر ہے ہول سیل پرائس روزانہ. چیز ویلیو, the right choice. وکیل ریویو میں آپ کو ریویو میں لائر کو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں انہوں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا, تو یہ تو کئی بات ختم نہیں ہوگی. آپ کو ڈسکاؤنٹ, اب یقیناً آپ کی کوئی ریویو پٹیشن الاؤ تو نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے, ہم وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ ریویو کے لیے فٹ ہے فار کہ ریویو کی پٹیشن فائل ہو سکے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہمارے حق میں. دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں فٹ کیس فار ریویو, یہ آپ لکھتے ہیں ہماری رائے میں, رولز میں لکھا ہوا ہے دس از اے فٹ کیس. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی سرٹیفکیٹ ہو جائے, کوئی آپ یہ سن رہا ہو کہ بڑا اچھا موقع مل گیا. مس یوز آف لا تو ہمارے یہاں کامن ہے نا میلوڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم انٹرپریشن کی طرف جاتے ہیں, سپریم کورٹ پہنچے گا ٹریول کرتے ہوئے, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا. الیکشن بھی ہو جائیں گے, 3 الیکشن ہو چکے ہوں گے. اب دوسری بات بتا دیں, چلے مان لیا ڈکلیریشن بھی آ گئی, لائف کیسے ہوگی؟
जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा तब वो इस तरह है। देखिए आपने एक बात की कि 63 में बताया, सेकेंडरी क्वेश्चन उनको तो पता था कि 63 में टाइम दिया तो दिया, उसके लिए जरूरी है ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मसलन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो ही विल बी आउट फॉर एवर। यहाँ एक दफा सादिक को अमीन नहीं रहा तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोबारा उसको ये साबित करे, वो खुद आकर के कहे अब मैं सादिक को अमीन हो गया हूँ। अब इसलिए यहाँ टाइम नहीं दिया लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम करें कि लाइफ सोसाइटी ये मे बी सादिक एन अमीन, एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो, तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो या अब जब आप लाएंगे चैलेंज हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल द काउंसिल. The amicus in particular, at very short notice, 2 of them came and one submitted a note. And at times, the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us. Small businesses are determined and always planning their next move. It's easy with GoDaddy's domain search tool. No wonder so many customers trust us with their domains. Get your domain with GoDaddy today. Introducing Ehlist